نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا ہوتا تھا؟ آپ کی زندگی میں کیا ہوتا تھا؟ آپ کو دیکھ کر لوگ مذاق اڑاتے تھے. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا. سورۃ الانبیاء. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کہ جب کفار آپ کو دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آپ کا مذاق اڑانے لگتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا. اچھا یہ ہے وہ جس کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے. یعنی معنی خیز انداز میں طنز کرتے ہوئے تحقیر کے ساتھ. اچھا یہ ہیں وہ جن کو رسول بنایا گیا, یا یہ ہیں وہ جن کو رسول بنایا گیا, یہی ہے وہ رسول جن کا بڑا چرچا سنا. ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے آج بھی آپ دیکھیں کہ مختلف طریقوں سے کیسے مذاق اڑایا جاتا ہے. اب رسول تو نظر نہیں آتے, لیکن اگر کوئی رسول کی سنت پر عمل کر رہا ہو, ان کے طریقے پر چل رہا ہو, ان کی بات کوٹ کر رہا ہو, یا ان کا ذکر خیر کر رہا ہو, تو وہ سب بھی اسی زمرے میں آ جاتے. بات بات میں ان پہ ہنسا جاتا ہے, بات بات میں ان کی تحقیر کی جاتی ہے جیسے کوئی وہ عجوبے ہوں. اس کے برعکس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے, کانت لہم جنات الفردوس نزلا, ان کے لیے جنت کے باغ ہیں, فردوس کی جنتیں ہیں بطور مہمانی. جہنم کو بھی نزل بتایا گیا اور یہاں جنت کو بھی نزل بتایا جا رہا ہے, اترنے کی جگہ, مہمانی. دوسری طرف ان لوگوں کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ جو ایمان لائیں اور پھر اچھے کام بھی کریں, ان کے لیے فردوس کے باغ ہیں. جنت کے 100 درجے ہیں, اور ہر 2 درجوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ جتنا زمین و آسمان کے درمیان. اور جنت الفردوس کہاں ہے؟ اعلیٰ ترین مقام, سب سے اونچی جنت جس کی چھت رب کا عرش. فردوس کا معنی, فردوس بہترین جنت اور جنتوں میں سب سے افضل جنت. عربی میں ایسی وادی کو جو انگوروں, پھولوں اور پھلوں سے بھرپور ہو, اس کو بھی فردوس کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ الْجَنَّةَ, جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو, فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ, تو اس سے فردوس مانگا کرو. فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ, کیونکہ وہ سب سے افضل اور اعلیٰ جنت ہے. مِنْهُ تُفَجِّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ, وہیں سے جنت کی ساری نہریں نکلتی ہیں, وہیں سے نہریں پھوٹتی ہیں, باقی جگہوں پر بھی وہیں سے جاتا ہے. شیطان ہمیں کہتا ہے اچھا تم تو اس لائق ہی نہیں کہ تم فردوس مانگو, تمہارے تو کام ایسے نہیں. جب فردوس کا شوق لگ جائے گا, فردوس کی تڑپ ہوگی, فردوس مانگیں گے, تو پھر اللہ توفیق بھی دے گا نا ویسے کاموں کی. ایم ہائے. اور یہ بھی شیطانی وسوسے ہوتے ہیں کہ نہیں تو تم اس لائق نہیں کہ وہ طلب بھی کرو یا اس کی خواہش بھی کرو. کیوں نہیں؟ اللہ کی رحمت اس سے زیادہ وسیع ہے. سورۃ المؤمنون کے شروع میں چند صفات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جن کے اندر وہ ہوں تو وہ فردوس کے وارث ہوں گے. کون سی ہیں وہ صفات؟ کون سے ہیں وہ کام جو فردوس کا مستحق بناتے ہیں انسان کو؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین ومن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. بس اتنی سی تو بات ہے اگر ان چند چیزوں کا بھی اہتمام کر لیا جائے, کیونکہ باقی ساری نیکیاں یہیں سے پھوٹیں گی. جس کی نماز درست ہو گئی, جو لغو سے محفوظ رہا, جس نے اپنی شرم و حیا کی حفاظت کی, جس نے امانتوں اور عہدوں کا پاس رکھا, جس نے اپنی نمازوں کا دھیان رکھا, ان کے لیے ہے فردوس. اعلیٰ درجے کے انسان, اعلیٰ درجے کی کوالٹیز, جس میں ظاہری طہارت بھی, جس میں باطنی طہارت بھی, سبھی کچھ, جن میں انسانوں کے ساتھ بھی معاملات درست, اپنے رب کے ساتھ بھی معاملات درست,
خالدین فیہا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں جس سے وہ جگہ بدلنا ہی نہ چاہیں گے، تبدیلی ہی نہ چاہیں گے، جہاں سے وہ جانا ہی نہ چاہیں گے، کیونکہ فردوس کے علاوہ وہ کسی اور جگہ کو پسند ہی نہ کریں گے۔ فردوس دنیا میں بھی ان کی تمنا اور امیدوں کا مرکز تھی۔ وہ دنیا میں رہتے ہوئے اس اعلیٰ ترین مقام کے لیے کوشش کرتے رہے، اس جنت کو پانے کے لیے انہوں نے ہر طرح کی قربانیاں کی، اپنی ہر خواہش کو پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ جگہ ان کے لیے انتہائی عزت اور انتہائی بزرگی کا مقام ہے، جس میں نہ صرف یہ کہ مادی نعمتیں ملی ہوئی ہیں بلکہ انہیں اپنے رب کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے۔ ان کے اور رب کے درمیان صرف رب کی کبریائی کا پردہ ہے، وہ اپنے رب کا دیدار کریں گے صبح و شام، جس کے بعد تمام نعمتیں ہیچ ہو جائیں گی۔ انہیں اپنے اس گھر سے انتہائی پیار ہوگا۔ دنیا میں بھی وہ اس کی رغبت رکھتے تھے، اور جب وہاں پہنچیں گے تو وہ کسی بھی طور پر، کسی بھی قیمت پر کبھی بھی اس جگہ کو نہ چھوڑنا چاہیں گے، وہ کبھی اس سے نہیں اکتائیں گے۔ وہ دنیا میں بھی اس جنت سے شدید محبت کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی انہیں اپنے گھر سے بہت محبت ہوگی۔ وہ کن کے لیے ہے؟ پھر ایک دفعہ سنیں۔ یہ ہیں وہ اعمال جو انسان کو جنت الفردوس کا وارث بناتے ہیں۔ یہ ہیں وہ عمل صالح، نمازوں میں خشوع، لغو سے پرہیز، تزکیے پر عمل، شرمگاہوں کی حفاظت، زنا سے پرہیز، امانتوں اور عہدوں کی نگرانی، نمازوں کی حفاظت۔ ہم سب اپنا جائزہ لے کر دیکھیں کہ کیا ہمارے اندر یہ صفات ہیں؟ کیا ہم ان کے لیے کوشاں ہیں؟ جسے فردوس کی طلب ہوگی، جسے جنت کا شوق ہوگا، وہ ہر قیمت پر اپنے اندر ان باتوں کو لانے کی کوشش کرے گا۔ پھر اس کی دوڑ دھوپ ان چیزوں کی طرف ہوگی۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، کہہ دیجئے کہ اگر سمندر میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے سیاہی بن جائیں، روشنائی بن جائیں، لنفد البحر، سمندر ختم ہو جائیں، قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں، ولو جئنا بمثلہ مددا، اگرچہ ہم اس کی مانند اور مدد لے آئیں اور سیاہی لے آئیں۔ رب کی باتیں، کلمات اللہ، اللہ کا علم محیط، اس کی حکمتیں، اس کی صفات، اس کی باتیں، اس کے احکامات اور ان کی حکمتیں، اللہ کی شان، اللہ کے بارے میں باتیں، اگر ان سب باتوں کو لکھا جائے تو لکھتے لکھتے سمندر خشک ہو جائیں، لیکن رب کی باتیں پھر بھی ختم نہ ہو۔ صرف وہ سب کچھ جو اللہ نے پیدا کیا، صرف اگر ان کے آپ نام ہی لکھنا شروع کر دیں، ان کے اندر کیا کچھ ہے وہ تو دور کی بات۔ آپ کو پتا کہ صرف ایک سیل جو ہے اس پر کئی کتابیں لکھی جا چکی، تو پوری طرح اس کو بھی ڈسکور نہیں کیا جا سکا، اس کی بھی پوری حقیقت نہیں ابھی تک معلوم۔ زمین پر کتنے ذرے ہیں، آسمانوں میں کتنے سیارے ہیں، اللہ کی کیسی کیسی مخلوقات ہیں، اگر صرف ان کو لکھنا بھی شروع کرے تو ایک تو انسان کی زندگی ختم ہو جائے، پھر یہ کہ وسائل بھی ختم ہو جائیں، قلم اور روشنائی بھی ختم ہو جائے، کہ پھر بھی رب کی باتیں ختم نہ ہو۔ بتانا کیا مقصود ہے کہ کتنا عظیم ہے وہ رب، کتنا بڑا ہے وہ رب، جس کی باتوں کو تم وزن نہیں دیتے، جن کو تم اہمیت نہیں دیتے، جن کی تم قدر نہیں کرتے، جن کو تم سننا نہیں چاہتے، جن کو تم پڑھنا نہیں چاہتے، جن پر تم عمل نہیں کرتے۔ اور پھر صرف اتنا ہی نہیں، وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگر ہم ایک سمندر اور لے آئے، اور پھر ایک اور لے آئے، اور پھر ایک اور لے آئے، اور یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہو، کیونکہ مد یمد مدن کا معنی ہوتا ہے پھیلانا، پھیلاتے جائیں یہ سلسلہ۔ مد کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے، حرف کو لمبا کر کے پڑھنا۔ ربیع بن انس کہتے ہیں کہ تمام بندوں کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے تمام سمندروں کے مقابلے میں پانی کا ایک قطرہ۔
خضر علیہ السلام جب موسیٰ علیہ السلام کو لے کر کشتی میں سوار ہوئے تھے تو سامنے سے ایک چڑیا آئی جس نے آ کر دریا کے پانی سے جس پہ وہ سوار تھے ایک قطرہ اپنے منہ میں لیا چونچ میں. تو خضر کہنے لگے کہ اللہ کے علم کے مقابلے میں انسان کا علم چونچ میں جانے والے قطرے کے برابر ہے سارے سمندروں کے مقابلے میں. کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا, کسی کے اندر استطاعت ہی نہیں, ذہن میں اتنی وسعت ہی نہیں. بڑے آرام سے لوگ پوچھ لیتے ہیں اللہ کون ہے, کہاں ہے, کیا ہے. ہیومن برین کے اندر کیپیسٹی ہی نہیں, قابلیت ہی نہیں کہ وہ اللہ کی ذات پاک کا اندازہ لگا سکے. اسی لیے جب بچہ سوال کرتا ہے نا کہ یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, اس کو کس نے بنایا, اس کو کس نے بنایا, اس کو کس نے بنایا, اور جب آپ کہتے ہیں یہ بھی اللہ نے بنایا, بھی اللہ نے بنایا, آسمان اللہ نے, زمین اللہ نے, پھر کہتا ہے اچھا اللہ کو کس نے بنایا. تو بات یہ ہے کہ انسانی ذہن اس قابل ہی نہیں اس بات کو اپنے اندر سما سکے. وہ شان پاک ہے کیا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا, نہ کوئی بیان کر سکتا ہے. اگر اللہ کی باتیں نہیں لکھی جا سکتی ساری, تو خود اللہ کے بارے میں جس کی وہ باتیں, اس کے بارے میں کون کسی کو کیا بتا سکتا ہے, وہ کس طرح ایکسپلین کر سکتا ہے, کیسے اندازہ لگا سکتا. اس کی تعریف کوئی کر ہی نہیں سکتا. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہ. کوئی انسان اس قابل ہی نہیں کہ وہ کہے کہ میں نے اللہ کی تعریف کا حق ادا کر دیا. لا نحصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک. اسی لیے صرف اللہ کو حق ہے کہ وہ اپنی تعریف کرے. الحمدللہ, اسی لیے اس نے اپنی تعریف کی. اور جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو فرمایا قل انما انا بشر مثلکم. پچھلی آیت میں اللہ کی شان بیان کر دی گئی اور اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتایا جا رہا ہے. کہہ دیجئے کہ میں ایک بشر ہوں, مثلکم, تمہاری ہی طرح. مجھے خدا مت سمجھو. مجھ میں اور تم میں فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ, میری طرف وحی کی جاتی ہے. انما الہکم الہ واحد, کہ تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے. یعنی تم مجھ سے اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے واقعات پوچھتے ہو, تو جو کچھ میں نے بتایا ہے یہ اپنے ذاتی علم سے نہیں بتایا. یہ سب کچھ کہاں سے مجھے پتا چلا؟ علم وحی سے. فمن کان یرجو لقاء ربہ, اور آخری میسج کیا ہے کہ جو اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے, جس کو یہ یقین آ جائے کہ ایک دن رب سے جا کر ملنا ہے, فلیعمل عملا صالحا, اسے چاہیے کہ وہ نیک کام کرے, عمل صالح کرے, ایسے عمل صالح جو اس کو جنت الفردوس کا وارث بنائے, جن میں اخلاص ہو, جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, اور اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو بھی شریک نہ کرے, کسی چیز کو شریک نہ کرے. یعنی عبادت خالصتاً اللہ کے لیے ہو, چھوٹا عمل ہو یا بڑا, سب کا سب صرف اللہ کے لیے خالص. کیونکہ صرف نیک عمل کرنا کافی نہیں, ان کی حفاظت بھی ضروری ہے. ایسے تمام اعمال سے بچا جائے جن سے اعمال ضائع ہوتے ہیں, اور ان میں نمبر 1 کیا چیز ہے جس سے عمل ضائع ہو جاتے؟ شرک. اسی لیے فرمایا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, کسی ایک کو بھی, نہ کسی نبی کو, نہ ولی کو, نہ فرشتے کو, نہ انسان کو, نہ حیوان کو, کسی مخلوق کو, کسی کو بھی اپنے رب کی عبادت میں شریک نہ کرے. وہ عبادت خواہ سجدے کی شکل میں ہو, یا دعا کی شکل میں, یا پھر کسی اور کی نیت, یعنی کوئی ریاکاری اس میں شامل ہو, کسی کی خوشی کے لیے, کسی کو دکھانے کے لیے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی ان اللہ طیب لا يقبل الا الطیب, پاک ہے, صرف پاک چیز پسند کرتا ہے. کسی ایسی چیز کو پسند نہیں کرتا, کسی ایسی چیز کو قبول نہیں کرتا جس میں انسان کسی اور کو ساتھ شریک کر لے, کیونکہ وہ چیز اللہ کی رتبے اور اللہ کی پسند سے گر جاتی ہے. اب دیکھیں کہ جس بندے کو آپ جیسی رسپیکٹ دیتے ہو اس کے سامنے ویسی چیز پیش کرتے ہیں یا نہیں. بندوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بھی آپ لین دین میں فرق کرتے ہیں. جن بندوں کا آپ کی نظر میں بڑا مقام ہو, جن سے آپ زیادہ محبت کرتے ہیں, ان کے لیے کیا پیش کرتے ہیں؟ جو سب سے زیادہ بہترین ہو, سب سے اچھی چیز ہو, سب سے ہائی کوالٹی کی ہو.
اور بعضوں کا سب سے چھپا کے بھی دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اور اسے دیکھے بھی نہ. وہ جس کے لیے بس اسی کے لیے خاص ہو، اسی کے نام ہو. کسی اور کو نہیں دکھانا چاہتے، کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہتے. دیکھنے میں بھی، لینے میں تو دور کی بات. اس کو آپ چھپا چھپا کے رکھتے، بچا بچا کے رکھتے کہ نہیں یہ تو فلاں کے لیے ہے، اس میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا. کہیں اور کوئی اس میں سے کچھ چرا نہ لے، نکال نہ لے، یا مانگ نہ لے، کوئی اور مطالبہ نہ کر لے. اور اگر کسی نے کوئی ایسا کام کیا جس میں بظاہر وہ نیک کام کر رہا ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھا، وہ کس لیے تھا؟ بندوں کو خوش کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے. تو حدیث میں آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں انا اغنى الشرکاء، میں سب شریکوں سے زیادہ بے نیاز ہوں. عن الشرک، شرک سے، شریک کرنے سے. من عمل عملا اشرک فیہ، جس نے کوئی ایسا عمل کیا کہ اس میں کسی اور کو شریک کر لیا، کسی اور کو بھی خوش کرنا چاہا. معی غیری، میرے ساتھ کسی اور کو، غیر کو. ترکتہ وشرکہ، اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے شریک کرنے کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کے عمل کو ہر چیز میں پھینک دیتا ہوں، میں اسے قبول ہی نہیں کرتا. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ میں اپنی امت کے بارے میں، تمہارے بارے میں سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ کیا ہے؟ شرک اصغر. قالوا وما الشرک الاصغر، لوگوں نے کہا شرک اصغر کیا ہے یا رسول اللہ؟ قال الرياء، دکھاوا. یقول اللہ عز وجل لهم یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ عز وجل ان سے کہے گا اذا جزی الناس باعمالهم، جب لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دی جا رہی ہوگی، کہ اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کو تم دنیا میں دکھاتے تھے، جن کے دکھانے کے لیے کام کرتے تھے. فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، پھر جا کے دیکھو کیا تمہیں وہاں کوئی جزا ملتی. جن انسانوں کو خوش کرنے کے لیے تم نے کام کیے تھے، جن کو دکھانے کے لیے کیا تھا، جاؤ ان سے جا کے جزا لو، میرے پاس تو تمہاری جزا نہیں، تم نے میرے لیے تو کام ہی نہیں کیا. دنیا میں بھی آپ دیکھیں جس کے لیے کام کرتے ہیں نا اسی سے اجرت لیتے ہیں. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ کام کسی کا کریں اور اس کی اجرت مزدوری کسی اور سے جا کے مانگے کہ وہ میں نے فلاں کا کام کیا تھا لہٰذا آپ مجھے کچھ دے دیں. کیا کہیں گے اگر آپ کے پاس کوئی ایسا شخص آئے جو کسی اور کے گھر کا کام کر کے آئے اور کہ تنخواہ آپ دے دیں، تو دیں گے آپ؟ کیوں؟ جس کا کام کیا وہیں سے تنخواہ لو، جس کو خوش کر رہے تھے وہیں سے حاصل کرو. ایک اور حدیث میں مسند احمد ہی کی، جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، جس کے آنے کے بارے میں کوئی شک نہیں، اگلے پچھلے تمام لوگوں کو جمع فرمائے گا تو ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرتے ہوئے اس میں کسی کو شریک بنا لیا تھا تو وہ غیر اللہ سے اپنا ثواب طلب کر لے. بے شک اللہ تعالیٰ شرک سے تمام شرکاء کی نسبت سب سے زیادہ بے نیاز ہے. وہ عمل تو خالص رہا ہی نہیں جس میں کسی اور کی خوشنودی مقصود ہو گئی. تو دو بڑی چیزیں ہیں جو اعمال کو ضائع کرنے کا سبب بنتی ہیں، نمبر 1 شرک اور نمبر 2 بدعت. بدعت کون سے اعمال ہیں؟ جن کی کوئی اصل دین میں ہے ہی نہیں، لوگوں نے بعد میں خود ہی جاری کر لیے، خود ان کو رواج دے دیا، من گھڑت. دین کے نام پہ کام کر رہے ہیں، تھک رہے ہیں، لیکن وہ دین ہی نہیں، تو وہ بھی قبول نہیں ہوں گے. آپ کو پرچہ دیا جائے، سوال کچھ کیا جائے، جواب میں آپ اپنے پاس سے 10 باتیں اور لگا لیں جو مانگی نہیں گئی، تو کیا ہوگا؟ مائنس مارکنگ نہیں ہوگی؟ یہ تو پوچھا نہیں گیا، یہ تو مانگا ہی نہیں گیا. لیکن اللہ کے ساتھ ہم سبھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر بھی سمجھتے ہیں وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يَحْسِنُونَ صُنْعًا.